وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 27، درس نمبر 1018. آج کا موضوع، کیا ہم خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو اپنے نقصان کا سودا سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 27. لفظی ترجمہ: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس کی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے. اس میں یعنی قیمتی مضمون ہے، تھوڑا سا توجہ سے سنیں. جو پہلی بات ہے، یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا کہ کافر یعنی کوئی معجزہ یا کرامت دیکھنا چاہتے. کافر کا مطلب ناشکر ہے. اور ایک بات میں آپ کو شروع میں نوٹ کرا دوں کہ قرآن جہاں پہلے ہدایت تھا، آج بھی ہدایت ہے. اس کا ہر حکم ہمارے لیے ہے، اور ہر آیت کو ہم نے اپنے لیے اپنے حالات کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. اس وقت تو میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم سب جو ہے ناشکر لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، نمبر 1، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے اور ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ان حالات میں ہم مسلمان، یعنی آپ دیکھ لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان وقت گزارتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کبھی کوئی زندگی میں ایسا موقع آئے گا کہ میری کایا کلپ ہو جائے گی، میں نیکی کی طرف آ جاؤں گا. ہے گناہ گار، لیکن وہ کسی معجزے کے، کسی کرامت کے، کسی انہونے واقعے کے انتظار میں رہتا ہے. پھر عمومی طور پہ ہم جو اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں
یا ان کو ڈھونڈتے ہیں تو ان کی کرامات کی وجہ سے ان کی پہچان ہم کرتے ہیں، اور گدیاں ہیں، گدی نشین ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کی کرامات کو زیادہ واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں، اور لوگ کرامات کی طرف زیادہ جھکتے ہیں، کوئی انہونے واقعات ہوں تو سامنے کرام ان حالات میں تو ہدایت کا پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ عقل سے نہیں سوچتے، اور ہدایت کے لیے کسی وقت کا یا کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں اور ٹالتے رہتے ہیں، نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں اور گمراہی میں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ گمراہی اور ہدایت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلی تو گمراہی ہے، یضل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ ترجمہ اس کا اگر یعنی لفظی ترجمہ لیں تو یہ صحیح نہیں ہے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ گمراہ کرتا ہے اور پسند بھی نہیں کرتا کہ کوئی گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ اللہ ہے بذات خود۔ ہمارا واپس جانا اللہ کے پاس ہے، ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ڈن ہے، طے ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اور سیدھا راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ دیکھیں اچھی طرح اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یعنی عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے، تعقل تدبر سے کام نہیں لیتے، تو پھر بات جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ گمراہی اور ہدایت، دیکھیں انسان اپنی منزل سے آگاہ نہیں ہے، اپنے مقصد حیات سے آگاہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اپنے عقل جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اس کے ذریعے وہ نہ تو وہ مقصد حیات جان سکتا ہے، نمبر ایک، نہ اس کا راستہ معلوم کر سکتا ہے۔ اگر اللہ معلوم بھی ہو گیا اسے تو اس کا راستہ، تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہیں۔ پہلی جو وحی آئی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کو وہ راستہ بتایا ہے جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ اچھا، اب دیکھیں منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے۔ اب اللہ کا نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، میں نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، اور انسان کو ہدایت دینا، اپنی طرف آنے کا راستہ بتانا، پھر طریقہ بتانا پیغمبر کے ذریعے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، نہ صرف دعوت دینے والا ہوتا ہے بلکہ اللہ کے راستے پر چل کر وہ ایک عملی نمونہ بھی لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ اب تھوڑی سی غور سے سنیں، تھوڑی توجہ دیں اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنا مقصد حیات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے یا انکار کر دے۔ یہ انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے زندگی گزارتا ہے یا یہ اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف موڑ لیتا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے۔ اب قانون خدابندی یہ ہے کہ جو حق کو چھوڑ کے باطل کو اپنا لے، اللہ کی یاد کی بجائے باطل کی یاد سے اپنا دل آباد کر لے، ظاہر پر خوش ہو، اور فریحو بالحیات الدنیا ہم نے پڑھا ہے نا،
گزشتہ سبق میں، دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو، دنیا ہی اس کا مقصود ہو، دنیا ہی اس کا محبوب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ قانون خدا بندی ہے، اور اس کو اس راستے پر چلنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنائی، بَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جی چاہے تو یقین کر لو یا انکار کر دو، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، او کما قال، ایسی آیت ہے یا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ یہاں ابھی آگے چل کے تھوڑا سا وہ آئے گا کہ آیت نمبر 32 میں آنے والا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا قانون جو ہے وہ مہلت کا ہے، ایک دم میں پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایک وقت ہے، گرفت کا ایک وقت ہوتا ہے، قوم کی یا فرد کی بار۔ تو اب جو آج کا سبق ہے اس میں مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک تو گمراہ نہیں کرتا، یہ بات تو دل سے نکال دے، غلط ہے یہ بات۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت میں لکھ دے کہ بھئی یہ تو گمراہ ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ایسا تو سوچنا بھی نامناسب ہے، ایسا نہ سوچیں۔ یضل من یشاء، ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ ظاہری الفاظ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس میں آپ غور کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں سوچتے نہیں ہیں؟ سوچنا چاہیے، تدبر۔ تو گمراہی اور ہدایت انسان کی اپنی ثوابدید پہ ہے۔ جو گمراہی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ فَأَمْلَيْتُ، کہ الفاظ ابھی آپ نے پڑھ لیے ہیں، میں ان کو یعنی جو سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتا تو اس کو میں مہلت دیتا ہوں، شاید مان جائے۔ 13 سال اللہ تعالیٰ نے مہلت دی مشرکین مکہ کو، مہلت کا دور تھا، اور جواب ظلم کا جواب، ظلم سہنے کا حکم تھا، جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ پھر مدینے میں جا کے جب جماعت بڑھنی ہے تو حالات مختلف ہوئے ہیں، پھر اجازت مل گئی تھی۔ لیکن یہ یعنی آپ دیکھ لیں سارا اللہ کے رسول نے دعوت دی، تو یہ جو لوگ انکار کر رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے قسمت میں تو نہیں لکھا تھا، انہوں نے سوچا اور سمجھا، اور سوچ سمجھ کے جو ہے شعوری طور پر کفر یا انکار کا راستہ اپنا لیا، جو بھی مشرکین مکہ تھے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذہن سے نکال لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ہمارے عام جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ایک وہ ہے، میری قسمت میں نہیں ہوگی، نیکی میری قسمت میں نہیں ہوگی، کیا یعنی میری تو قسمت میں نہیں ہے یہ بات۔ اکثر ایسے ہم اپنے آپ کو دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں نہیں لکھا ہوگا، بھئی پیسے ہیں حج کرنا چاہیے تمہیں، میری قسمت میں نہیں ہوگا، سفر میری قسمت میں نہیں ہوگا، یا اس قسم کی اور باتیں بھی ہم کرتے ہیں، نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، پھر قسمت کو دوش دیتے ہیں، پھر اللہ کو قصوروار، معاذ اللہ تعالیٰ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے نہیں لکھا ہوگا میری قسمت میں یہی ہوگا جو میں کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ تو دیکھیں گمراہی اور ہدایت اس آیت میں بالکل واضح ہے مضمون۔ دوسرے جملے میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ،
جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ دیکھیں، آسان راستہ اور مشکل راستہ، انسان کی فطرت نیک ہے، اس کی طبیعت میں جھکاؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آپ دیکھیں نا، مصیبت آتی ہے تو یا اللہ خیر، یا اللہ خیر کہ آپ آواز بلند کرتے ہیں، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے پھر آپ اکڑالو خان بن جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ لیکن یہاں جو آیت نمبر 27 ہے اس میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح حقیقت بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری مرضی ہے، اگر تم گمراہی کا راستہ قبول کرتے ہو، یعنی گمراہی کا مطلب کیا کہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی یاد میں اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، دیکھا جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی بھی تنگ گزرے گی، بدحالی میں، پریشانی میں انسان زندگی گزارے گا، اور دوسری جو زندگی ہے جو آنے والی ہے وہ تو بہت ہی سوء الدار، بہت برا گھر ہے وہ۔ اب میں دعا بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ تب بچائے گا جب ہم خود بچنا چاہیں۔ لیکن اس آیت میں بالکل واضح ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اناب، یہ اناب کا تذکرہ جو ہے، انیبو الی ربکم، اور متاب کے الفاظ الیہ علیہ توکلت و الیہ متاب، ابھی الفاظ آنے والے ہیں آیت نمبر 30 میں۔ تو دیکھیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، آپ نے خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، آپ خود اپنے فیصلے کے ذمہ دار ہوں گے، تبھی تو آپ کو جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے غلط فیصلہ کر لیا دنیا میں، جیسے کہ ہم نے عام طور پہ کیا ہوا ہے، تو اس کے نتائج، برے نتائج آپ کو بہرحال بھگتنے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، او کما قال۔ اے لوگو، تمہاری جو بغاوت ہے، سرکشی ہے، اس کا وبال تم پر خود ہوگا، تم خود اپنے برے کے تم خود ذمہ دار ہوگے، یا اس کا وبال تم پر ہوگا۔ یعنی تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہدایت اور گمراہی، دیکھیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہدایت پر مجبور کرنا اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے نہیں۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو عاجلہ کا طلبگار ہو جاتا ہے دنیا کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا کیا ہے، میں دے دیتا ہوں اس کو، جس کو میں چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے۔ اس نے خود ارادہ کیا عاجلہ کا۔ دیکھیں، آیت قرآنی کا ترجمہ کم از کم آپ سن لیں اور اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بات ایسی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، پھر دوسرا جو ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، او کما قال۔ پھر دوسری طرف جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی شروع کر دی۔ یہ ہم تو بس کلمہ پڑھ کے بے فکر ہو جاتے ہیں نا، نہیں، مناسب کوشش۔ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ایمان شرط ہے، ابھی اس کا وہ تذکرہ آئے گا آگے، الذین آمنوا میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ
ہدایت اور گمراہی یہ انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے، جب چاہے اور جتنا چاہے یہ ہدایت کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی ہے۔ ہر شخص جو اس کا نام انسان ہے وہ اللہ کی ملاقات کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی اس میں اپنے اندر اس کے اندر جنت جانے کی اہلیت ہے ہر انسان میں۔ بعض اوقات میں کہتا ہوں چوڑا چماری کیوں نہ ہو سکتا ہے کوئی آپ جس کو چوڑا چمار کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں وہ لوگ میری بات کو۔ تو دیکھیں یہ تو ہم نے انسانوں میں اونچائی اور وہ نیچائی برابر کر لی ہے نا، یعنی یہ کہ بھئی یہ چوڑا چمار ہے اور ہم جو ہے برہمن ہے، وہ ذلت ہے اور ہم برہمن ہیں۔ یہ تو انسانوں میں، اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، تمام انسان برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتیں عام طور پہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، اور ہم سب ایک خاص دائرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہے، خاص طور پہ عورتیں، کہ بھئی ہم تو گھر والی ہیں، ہم تو بچوں والی ہیں، اور ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں، اور ہم نازک ہیں، اور ہم مرد ہم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ ایسا نہ سوچا کریں، عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں، آپ روح ربانی ہے، جسم کی ساخت اگر کچھ مختلف ہے تو وہ تو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، اللہ نے فرق نہیں رکھا ہے۔ صرف ڈیوٹیوں میں، دائرہ کار میں فرق ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس پہ میں بات نہیں کر رہا۔ تو ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی ثوابدید پہ رکھی ہے۔ آپ گمراہی کا راستہ پسند کر لیتے ہیں تو اللہ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ ہاں، اس کے نتائج، خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے گمراہی یعنی دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، دنیا کی زیب و زینت پر آپ ریجھ گئے، تو اس کے نتائج آپ کو دنیا میں بھی بھگتنے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کے اگر ہم زندگی گزاریں، ایسے الفاظ میں تو خیر ہم نہیں سوچتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، نیکی یہ عالموں کے لیے ہے، اولیاء اللہ کے لیے ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے یعنی ارادہ کر لیا کہ میں نے گمراہ رہنا ہے، میں نے اللہ والا نہیں بننا، تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ چاہتا ہے آپ کو، اسی لیے تو آپ کو اس نے پیدا فرمایا، پھر ہدایت کے بے شمار اسباب پیدا کر دیے، کتاب بھجوائی، پیغمبر بھجوایا، اپنا راستہ بتایا۔ اس کے باوجود اگر آپ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اب تم نے جھٹلا دیا حق کو، اب اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ اناب جو ہے یہ دراصل تھوڑا سا اس میں آپ غور کریں، دیکھیں دو راستے ہیں جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے۔ اب یہ یا تو دنیا کی طرف رجوع کرے گا ہماری طرح، ہم سب نے تو دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ آپ اپنے ذہن میں آپ کا جو نقشہ ہے زندگی کا وہ سارا دنیا کا ہے، دنیا کی فلم آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، میں نیستی کما رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ سب کچھ ایک امتحان ہے. اللہ یہ بات نوٹ کر لے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماؤں گا اچھی یا بری حالت میں. آپ کو تو جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. زندگی تو ایک سفر ہے اللہ کے راستے کا، صراط مستقیم. اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو کرو، بھوکے مر جاؤ. میں ویسے ایک شدید الفاظ کروں، آپ کا رزق اللہ کے ذمے ہے، آپ کو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. مناسب جد و جہد اسباب استعمال کریں، جو رزق لکھا ہے اس پر صبر کر لیں، بس باقی جو کام کرنا ہے وہ کریں. تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ کی میں بات کر رہا ہوں، اور يُضِلُّ مَن يَشَاءُ کی بات کر رہا ہوں. اس کو ذرا سمجھیں. ہم تو اس وقت گمراہی کے طالب ہیں عملی طور پہ. اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ہم نقصان کا سودا سمجھتے ہیں. خالص اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا ہو جانا، اللہ کے لیے زندگی کو خاص کر لینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کا معاشرہ اس کو نقصان سمجھتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، کس طریقے سے آپ ان کی تربیت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا کیا جذبہ ہے آپ کا. دنیا، بس دنیا میں کامیاب ہو جائے، اللہ دے کامیاب کا. باپ اپنے بیٹوں کو دنیا کی دعا دیتے ہیں، والدین اپنے بیٹوں کو، والدہ اپنی بیٹوں کو. آپ دیکھ لیں بہت سی آپ میں مائیں ہوں گی، باپ ہوں گے، وہ سب دنیا کے، عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کی دعائیں ہیں بچوں کے لیے. اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، اللہ تمہیں اچھی نوکری دے، اللہ تمہیں یہ کرے وہ کرے. بس بیٹیوں کو آپ دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے خوش رکھے گھر میں، اور یہ کرے اور وہ کرے. بس ساری دنیا. لم یرد الا الحیات الدنیا. بہت ہی برا معاملہ ہے ہمارے ساتھ آج کہ ہماری ساری توجہ جو ہے اللہ سے ہٹ کے ظاہر کی طرف ہو گئی ہے. یہ قابل توجہ، قابل غور اور پریشانی کی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ناشکرے لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں اس پر رب کی طرف سے کوئی معجزہ یا کرامت نازل نہیں ہوتی جس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آئیں. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا ہے ایمان لانے کا. یہ پہلا جو حصہ ہے تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں. لولا انزل علیہ آیت، اس میں ایک اور طریقے سے انسان ایمان لانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف رجوع کر لو تو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا، ایمان لے آؤ، یقین کر لو، مومن بن جاؤ، تمہیں راستہ میں آسان کر دوں گا. اگر نہیں کرو گے تو گمراہی پہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ مطلب ہے اس تمام آیت کا. یعنی کافر ناشکرے لوگ کسی کرامت، انہونے واقع، ایسا وقت کے انتظار میں وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، یہ کر لیں گے. تو نہیں. قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیجئے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے. اناب. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔